إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کی توفیق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ہم اس عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کے دنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے افضل ترین دن بیان کیے، یعنی عشرے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. اس میں بندہ کیا کرے؟ عبادتوں کو انجام دے کثرت کے ساتھ، جس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت ہے اور دیگر عبادتیں ہیں. اور سب سے بڑی جو عبادتیں اس کے اندر موجود ہیں، حج کی عبادت. اور جو حج کرنے والے ہیں ان کے علاوہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو عظیم ترین عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت. تو انشاءاللہ ذی الحجہ کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں. مختصر سی باتیں سنتے ہوئے قربانی کے احکام و مسائل کو ہم دیکھیں. اللہ کی توفیق سے جو باتیں ہم سنیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلی چیز، اس عشرے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر والفجر ولیال عشر کہہ کر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا ایام العشر کہہ کر اس کی فضیلت کو اہل اسلام کے سامنے عیا کیا ہے کہ یہ ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دن اپنے اندر ایک فضیلت رکھتے ہیں. اب کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ رمضان میں ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے سب سے افضل ہے. یقیناً رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن افضل ہے. یہاں راتیں نہیں، یہاں دن افضل ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز، ان 10 دنوں کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک یوم عرفہ، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے یوم عرفہ کے سلسلے میں کیا کرنا ہے. اور سب سے عظیم ترین دن جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اعظم الایام یوم النحر، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن کوئی ہے تو یوم النحر. یوم النحر یعنی قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ کا دن. اور اس 10 ذی الحجہ کے دن ہم اللہ کے حضور میں اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں. تو قربانی کو پیش کرنے سے پہلے
چند چیزیں ہمیں ملاحظہ کر لینا چاہیے، اپنی ان چیزوں کی اصلاح کر لینی چاہیے. اگر کسی طریقے سے ہم خطا میں مبتلا ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے اس کی اصلاح کا. ابھی ہمارے پاس 7-8 دن جو ہے اس میں وقت ہمارے پاس ہے، اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا، کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، ان صلاتی و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اب دیکھیں اللہ چاہتا تو ڈائریکٹلی کہہ دیتا کہ تمام اعمال کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہاں پر عبادتوں میں 2 عبادتیں جس میں نماز اور قربانی کو ذکر کیا گیا کہ جو قربانی تم اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہو، اس قربانی کے اندر سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لو، اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر لو. اور جو جانور تم نے لایا ہے کسی طریقے سے اس کے اندر ریا و نمود کو داخل ہونے مت دو. اگر کسی طریقے سے ریا و نمود اس میں داخل ہو گیا تو تم لاکھوں کا جانور اللہ کے حضور میں پیش کر دو، اللہ اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے لاکھوں کے جانور کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہے کہ ہم اپنی اس قربانی کو اللہ کے حضور میں قابل قبول بنائیں. اور اس کو بنانے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو کیا کریں، خالص کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے. اب جب یہ بات سامنے آئے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے تو کسی طریقے کی اگر دل میں یہ گنجائش تھی یا دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، یا فلاں سے مہنگا بکرا ذبح کرنا ہے، یا فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے بکرے کو کیا کرنا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی فیس بک پہ اپلوڈ کرنے سے ہماری نیت کا کیا تعلق. ہو سکتا ہے کہ آپ مخلص ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی اس نیت کے اندر ریا پیدا ہو جائے اس پہ اپلوڈ کرنے کی وجہ سے. کیونکہ بعض اوقات جب انسان اچھی چیزیں اپلوڈ کرتا ہے تو اس کے نیچے کچھ ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ انسان کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ ریاکاری کے شائبے کو پیدا بھی نہ ہونے دے، اس لیے ایسی چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، مطلقاً بچنا چاہیے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں واضح طور پہ حکم دے دیا کہ کیا کرنا ہے، قربانی یا کوئی بھی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے انجام نہیں دینی ہے. اس کے بعد کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. قربانی کے جانور کو ذبح جب کیا جائے تو اس کے گوشت کو انسان خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مساکین کو، فقراء و مساکین کو، انہیں 3 طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے. ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا مساکین اور فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے. اب اس میں رشتہ داروں کے اندر بھی فقیر ہو سکتے، مسکین ہو سکتے، تو اگر رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ چیز ہے کہا کہ اس میں سے کھاؤ پیو اور کیا کرو، کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں یہ دن یا یہ قربانی کی عبادت یا یہ قربانی کا گوشت یا جانور ذبح کرنے کی جو توفیق ہم نے دی ہے، اس لیے دی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. اب دیکھیں کتنی عیدیں مناتے ہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مسلمانوں کی 2 عیدیں ہے نا. اس کے علاوہ جمعہ کو بھی عید کہا گیا، وہ ایک مانوی عید ہے. لیکن حقیقی جو عید مناتے ہیں وہ کتنی ہے، 2 عیدیں. اب ان 2 عیدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کتاب اللہ کی آیتوں کو اٹھا کر تو آپ کو معلوم پڑے گا رمضان کے سلسلے میں بھی اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
کہ تم نے اپنی عدت کو یعنی رمضان کے دنوں کو مکمل کیا، اللہ نے تم کو ہدایت کی توفیق دی، کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جانور ذبح کر رہے ہو، تم اپنے جانور کا گوشت کھا رہے ہو، دوسروں کو کھلا رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، اس کو لا کر جو ہدایت اور توفیق اس عمل کو انجام دینے کی اللہ نے تم کو دی ہے، کس لیے دی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ معلوم پڑا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ انجام دے، اللہ کے شکر کو بجا لاتے ہوئے انجام دے، یہ کبر اور گھمنڈ کو ختم کر دے گا جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب شکر ادا نہیں کرے گا تو کبر و گھمنڈ آٹومیٹکلی پیدا ہوا ہے، میں نے جانور ذبح کیا، نہیں، اللہ نے توفیق دی تو میں نے ذبح کیا، یہ ذہنیت ہونی چاہیے ہماری۔ اور جب ہم ذبح کریں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی جو کئی جمعوں میں آپ کے سامنے رکھی گئی، جس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس زندگی کو اپنے سامنے رکھے کہ انہوں نے کیسی کیسی آزمائشوں کے اندر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ عظیم ترین عید الاضحیٰ کا دن اور قربانی کی عبادت ہم کو ملی ہے، جس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال اس کو کیا کرتے؟ ادا کرتے۔ چنانچہ کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تیسری چیز، انسان کا گوشت، خون یا جانور کا کوئی حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ کیا چیز پہنچتی ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ۔ گویا رمضان کی عبادت بھی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ہے، اور عید الاضحیٰ کی یہ 10 دن کی جو عبادت ہم کو اللہ نے دی ہے، یہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے اندر کیا کریں؟ تقوی کو پیدا کر سکیں، اپنے تقوی کو زندہ کر سکے، اور اپنے اعمال کے اندر اپنے تقوی کے عنصر کو بڑھا سکے، اس کے لیول کو ہائی کر سکے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کذالک سخرھا لکم، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی بڑے بڑے جانور ہمارے کنٹرول میں ہیں، کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین کا اگر حکم نہ ہو تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، ہم ان کو ذبح، آپ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں تو کئی قسم کے جانور بین ہیں، ورنہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں آپ، بڑے بڑے جانور لوگ کیا کرتے؟ اللہ کے حضور میں نہر کرتے، ذبح کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے عہد مبارک میں اونٹ کی قربانی کو بڑی افضل لوگ سمجھتے تھے، بڑا جانور ہوتا تھا اور اس کو لوگ ذبح کرتے تھے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائے، کہا کہ یہ جتنے تم جانور دیکھ رہے ہو ہم نے تمہارے کنٹرول میں دیے، کس لیے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو۔ آپ دیکھیں لہو لیب، گانا بجانا، ناچنا، یہ سب فضول کاموں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ عید کے اندر اس کی اجازت دی جا رہی ہے، عید کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، رمضان میں بھی ہم کیا کرتے؟ عید مناتے تو کیسے؟ تکبیرات کو بلند کرتے، اللہ اکبر کی تکبیرات کو ہم بلند کرتے۔ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے تم کو کیا کیا ہے؟ ہدایت دی ہے۔ اگر وہ ہدایت نہیں دیتا تو تم ہدایت پہ ہوتے؟ کبھی ہو سکتے تھے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس توفیق الہی کا شکر ادا کرتے ہو، اس کی کبریائی کو بیان کرو اور اپنی زبانوں سے اللہ کی تکبیرات کو بلند کرتے ہو، اپنی زبانوں سے بلند کرتے ہو۔ کہاں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، یا دوسرے معنی میں احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، دونوں صحیح ہے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ قربانی اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور مساکین و فقراء کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو ایک نعمت کے طور پر عطا کی۔ اور آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اس قربانی کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے بزنس بڑھتے، کھانے پینے کے انتظامات ہوتے ہیں، اور کئی چیزوں کے منافع اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، وقت کم ہے، کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔
تیسری چیز، قربانی کا حکم کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی فرض عین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے. تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس بات کا جائزہ لے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، فرض عین ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ دیکھیں کہا کہ من کان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ، کہ جس کے پاس استطاعت ہے. دیکھیں استطاعت کا ادارہ یعنی جو صاحب استطاعت بندہ ہے. استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صرف وہی استطاعت والا نہیں ہوتا ہے. ایک مڈل کلاس انسان جو زکوٰۃ نہیں بھی دیتا ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ بھی صاحب استطاعت ہوتا ہے. اس کے پاس بھی سال بھر کا کھانا ہوتا ہے یا اس کے انتظامات ہوتے ہیں. تو کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وَلَمْ يُضَحِّ، اور وہ قربانی نہ کرے، یعنی جو صاحب استطاعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فَلَا يُقَرِّبْنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ وہ نزدیک نہ آئے مصلانا، ہماری عیدگاہوں کے نزدیک نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کے نزدیک نہ آئے، ہمارے مصلے کے نزدیک نہ آئے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کی جماعت سے دور کر گئے کہ یہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے، اس کو مسلمانوں کے مصلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو معلوم پڑا کہ قربانی ایک اہم ترین عمل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام دیا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اب اس حکم سے بظاہر کے معلوم پڑتا ہے کہ کیا ہے، قربانی صاحب استطاعت والے کے اوپر فرض ہے. صاحب استطاعت والے کے اوپر کیا ہے، فرض ہے، لیکن فرض نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، وہ یوں ہی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یوں ہی چھوڑ نہیں سکتا. تو اس کا اصل حکم کیا ہوگا؟ آئیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت معروفہ ہے، ایسی سنت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ادا کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، سنت ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ سنت موقعہ ہے، جو انسان اس کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو عمل میں لائے. زکوٰۃ کا کوئی نصاب اس پہ نہیں اپلائی ہوتا ہے. ہاں لوگ لا کے زکوٰۃ کو جوڑتے کہ زکوٰۃ جس پہ فرض ہے اس کو قربانی کرنا فرض ہے. زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو یا نہ ہو، اگر آپ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی کریں. اگر انسان جانتا ہے اپنی حیثیت، اپنے حالات کو جانتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے تو اس کی بھی قربانی اللہ قبول کرے گا. اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے. چنانچہ دیکھیں یہ حکم واضح ہو گیا کہ قربانی کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے. چنانچہ ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے کیا ہے، چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں. اگر ہم کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ وہ قربانی کو یوں ہی معمولی سمجھتے ہیں، چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ادا کر دو کیسے بھی. ایسا نہیں ہے، ایک عظیم ترین عبادت ہے. اور پچھلی امتوں کے اندر تو یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ اپنی اپنی قربانی کو لا کے میدان میں رکھ دو. کھلا ہوا میدان ہوتا تھا، اس میدان میں لا کے قربانی رکھ دی جاتی تھی اور ایک آگ آتی تھی، ایک آگ آ کے اس کو، جس کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا تھا، اس کو جلا کے لے جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی، اور جب نہیں ہوئی تو ظاہری طور پہ کیا ہو گیا، وہ انسان ذلیل ہو گیا. وہ ذلت کی بات ہے، یا ہمارے لیے کوئی ایسی ذلت کی بات نہیں ہے. ہم کو اپنے رب کے لیے اپنی نیت کو صحیح کر لینا ہے. اللہ نے قبول کر لیا اور اچھی امید اللہ سے رکھے کہ میں نے کیا ہو تو اللہ قبول کرے گا. اگر آپ کا عمل صحیح ہے تو نیت بھی صحیح رکھیے کہ اللہ میرے عمل کو کیا کرے گا، انشاءاللہ قبول کرے گا. آئیے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ، یوم النحر
اور ایام التشریق کی فضیلت اس انداز سے بیان کی کہ ان 5 دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے طور پہ بیان کیا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ اصل عید 2 ہی ہے، اصل عید 2 ہی ہے، لیکن لفظی طور پہ احادیث کے اندر جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے. ہاں اس کے علاوہ ایام التشریق کو عید کہا گیا ہے. یوم عرفہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، ہاں وہ عید کی خوشی کے مانند ہے. تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سنتے چلتے تاکہ ان ایام کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں. دیکھیں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق. دیکھیں یوم عرفہ ایک ہو گیا 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام التشریق اس کے بعد کے 3 دن، اس کے بعد کے 3 دن کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 5 دن. ٹھیک ہے، 9 10 11 12 اور 13 5 دن. کہا کہ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ عیدنا اہل الاسلام. اللہ کے نبی بیان فرما گئے ہیں یہ ہماری عیدیں ہے، یعنی اہل اسلام کی عیدیں، یہ اہل اسلام کی عید ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا حرام ہے، اور یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے. یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے. میں نے کہا سے اصل عید کتنی ہے؟ 2 ہی ہے. معنوی اور لفظی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے عید کے طور پہ اس کو بیان کیا ہے. یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے. حاجی دنیا جہاں کا حاجی عرفہ کے میدان میں ہے، اور فقیر بادشاہ بھی ہے تو فقیر کی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے حضور میں ہاتھ پھیلائے ہوئے. یوم عرفہ کا وہ عظیم ترین دن ہے کہ جس میں سب سے بڑی عبادت دعا ہے. سب سے بڑی عبادت انسان اپنی نمازیں پڑھے، فرض نماز پڑھے اور دعا مانگے، فرض نماز پڑھے دعا مانگے، فرض نماز پڑھے دعا مانگے. حاجی کی سب سے بڑی عبادت یوم عرفہ کے دن دعا ہے، اور غیر حاجی کی کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ دعا بھی مانگے، اس کے ساتھ دعا مانگے. یوم النحر کے دن ذبیحہ ہے. ہر دن کے الگ الگ ایک فضیلت ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے. چنانچہ کہا کہ یہ ہماری عیدیں ہیں، اہل اسلام کی عیدیں، وَهِيَ أَيَّامٌ، اور یہ وہ دن ہیں جس میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں، یعنی کھانے اور پینے کی اجازت اللہ نے دی ہے. کھانے اور پینے کی اجازت ہم کو اللہ نے دی ہے. کھانے اور پینے یعنی خوشی منانے کے دن ہے. خوشی منانے یعنی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، حلال چیزیں کھاؤ پیو اور حلال چیزیں کھلاؤ اور پلاؤ. چنانچہ اس کی گنجائش، اس کی اجازت موجود ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا. یوم النحر کو عظیم ترین دن کہا، ان 10 دنوں کو افضل ترین دن، دنیا کے افضل ترین دن بیان کیا. یہ تمام حدیثیں ان 10 دنوں کی، یوم النحر، یوم عرفہ، ایام التشریق کی اہمیت اور فضیلتوں کو بیان کر رہی ہے. چنانچہ ان کو معمولی سمجھنا نہیں چاہیے. اس کے باوجود ہم معمولی یوں ہی اس کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تمام معاملات کے اندر رہنمائی کر دی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم تحقیق کا جائزہ، تحقیق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور دین کے اندر جس طریقے سے دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز بھی بندہ لینے جاتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لینے جاتا ہے نا، یا کوئی بڑے سے بڑا کام کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے. اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہو تو تحقیق کرتا ہے، بیٹی کو دینا ہو کسی کو تو کیا کرتا ہے؟ تحقیق کرتا ہے. لڑکے کا جائزہ لیتا ہے، اس کے گھر والوں کا جائزہ لیتا ہے. اور دین کیسا بھی چلتا ہے، دین کیسا بھی چلتا ہے، ایسا نہیں ہے. دین کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ جس دین کو ہم دین سمجھ رہے ہیں قرآن و حدیث کے اندر وہی دین ہے کہ نہیں ہے. ابھی قرآن کو کھول کے پڑھیے، کبھی حدیث رسول کو کھول کے پڑھیے. نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اہل علم سے سمجھیے، رابطہ قائم کیجیے، اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ تحقیق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم نے سنی نا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا جو یہ ٹاپک تھا، یا سب سے پہلا جو سبق تھا، وہ تحقیق تھا.
کہ انہوں نے اپنے رب کی تحقیق کی، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور اپنے رب العالمین کو پہچان لیا. تحقیق کا جذبہ تھا. تو یوں ہی بیٹھ کے زندگی یا یوں ہی آنکھ بند کر کے کسی بھی دین پہ چل جانا یا یہ سمجھنا کہ نام عبداللہ عبد الرحمان ہے، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، جنت میں چلے جائیں گے، معاف کیجیے گا بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے کہ آج ہمارے حالات جو ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں مختلف انداز سے نازل ہو گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر، فہم صحابہ اور منہج صحابہ کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلے. قربانی کا جانور بہت سے لوگ لے چکے ہوں گے اور بہت سے لوگ لینے والے ہوں گے. اگر نیکسٹ جمعے کو بیان کیا جائے تو پھر ایک ہی دن بچتا ہے، اگلے ہی دن عید ہے سیٹرڈے کو، تو اس ٹائم تک تو میکسیمم لوگ لے چکے ہوں گے. اسی لیے آج سمجھ لے کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع کیا ہے. یہ 4 عیب ہے، اس کے علاوہ جانور کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سنیں، اللہ کے حضرت بقرہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع لا تجوز، 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی 4 چیزیں اگر جانور میں 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لا تجوز فی الاضحی الاوغاء بین اوغا، ایک ایسا جانور جو کانا ہو یا اندھا ہو اور اس کا اندھا پن واضح ہو جائے، واضح ہوتا ہو، دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ اندھا ہو، اس کو پتہ کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. جو لوگ ماہرین ہیں ان سے پتہ کیجیے. جانور کی آنکھوں کے پاس اس طریقے سے ہاتھ لے کے جاؤ تو آنکھیں بند کرتا ہے، اس طریقے سے. تو بعض لوگ چیک کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ایسے آنکھ کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ کیا کرے، آنکھ اگر بند کر رہا ہے تو اس کا مطلب آنکھ صحیح ہے، اور اگر آنکھ ایسی کی کھلی ہے تو اس کا مطلب آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ جب ہم لینے جائیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 چیزیں ہم کو چیک کرنی ہے. پہلی چیز کیا چیک کرنی ہے؟ آنکھیں چیک کرنی ہے کہ کانا اندھا تو نہیں ہے، بہنگا پن تو نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اگر بالکل واضح ہو رہا ہے کہ نہیں اندھا ہے یا کانا پن ہے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، اس جانور کو نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز والمغیظ اللتی، اور ایسا جانور والمغیظۃ بین مغزا، ایسا جانور جو بیمار ہے، بالکل بیمار دکھ رہا ہے، ایک دم کھڑا ہوا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کب گر جائے گا، ہاں، اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو گئی ہو، بیمار ہے اور بیماری بالکل واضح ہوتی ہو تو ایسے جانور کا لینا جائز نہیں ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. آگے سنیں، کہا والاغجاء بین ذلھا، رسول اللہ نے بیان فرمایا تیسری قسم وہ اس جانور کی ہے جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہوتا ہو. کیونکہ جب ہم جانور لیتے تو چلا کے بھی دیکھے اس کو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور لمبے سفر سے آتا ہے تو پیر اکڑ جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات کسی جانور کے نیچے سے ناخن کھوک جو ہے بڑھ جاتے ہیں تو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر لنگڑا ہے، لنگڑا پن الگ سے دکھائی دے گا ہے اور لنگڑا پن واضح ہو جاتا ہے. ایک ٹانگ جو ہے، 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ جو ہے اس کی کیا ہوگی؟ آگے پیچھے ہوگی، اس کے اندر کوئی عیب الگ دکھائی دے گا جب آپ اس کو چلا کے دیکھیں گے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانور سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ اگر اس کے اندر لنگڑا پن دکھائی دے رہا ہے اس کا لینا جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، وہ قربانی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس کے بعد کہا والکثیر التی لا تنقی، قال قلت، اور 4تھی چیز کیا ہے؟ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے نزدیک، کہتا ہے کہ قال قلت فانی اکرہ ان یکون فی السن، وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک اور عیب ہے. دیکھیں بقرہ بن عازب صحابی ہے اور یہ کہنے والا صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک اور عیب ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے نزدیک ایک اور عیب ہے. کیا ہے؟ کسی ہونا عیب ہے. ہمارے یہاں لوگ ہیں بولتے کسی ہونا عیب ہے.
اگر خصی ہونا عیب ہے تو نبی نے عیبدار جانور ذبح کیا؟ رسول اللہ نے خصی جانور ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ نے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، 2 املحین اور سمینین، 2 موٹے تازے جانور جو خصی تھے رسول اللہ نے ذبح کیے، 2 موٹے تازے بکرے رسول اللہ نے ذبح کیے، جو سفید اور کالے ان کے اوپر دھبے تھے، اللہ کے نبی نے ایسے خوبصورت جانور اللہ کے حضور میں پیش کیے، اور وہ دونوں خصی تھے۔ اب جب یہ بات کہی جائے کہ نبی نے کیا ہے تو ایک اور شوشہ لاتے خصی کو عیب بتانے والے، شوشہ کیا لاتے؟ اگر بھائی وہ پیدائشی طور پہ خصی ہوگا، اگر عجیب بات ہے۔ ہاں، پہلی بات تو میکزیمم جانور پیدائشی طور پہ خصی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا بائی چانس کوئی ہو جائے، ہو سکتا، لیکن جب رسول اللہ خصی جانور کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ ہے یا نہیں ہے، اس کا نسب نامہ نکالیں گے آپ؟ ہاں، اس کا کیا کریں گے؟ برتھ سرٹیفکیٹ نکالیں گے کہ کہاں سے پیدا ہوا، خصی پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یہ فضول کی باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے کیا ہے تو جائز ہے، کوئی حد نہیں، بلکہ افضل ہے، خصی جانور افضل ہے۔ دھیان سے اس قسم کے شوشہ چھوڑنے والوں کو چاہیے کہ زبان نہ کھولے دین کے معاملے میں کچھ بھی اپنے طرف سے۔ یہاں دیکھیں، ایک صحابی رسول حدیث بیان کر رہے، ایک شخص سامنے بیٹھ کے کہتا ہے، میرے نزدیک دانتوں کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ بھی عیب ہے۔ وہ کہتا ہے، صحابی رسول جواب دے رہے، سنیں جواب، کتنا پیارا جواب ہے اور پوری امت کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے جواب ہے۔ سنیں، صحابی رسول نے کہا قالا ما کرہتا فدعہ، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو چھوڑ دے، مت لے، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تو مت لے، لیکن وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، دوسروں کے لیے اس کو حرام تو مت کر، یعنی دوسروں کو کیوں ایسا عیب بتایا جو نبی نے نہیں بتایا؟ ایسا عیب اپنی طرف سے بیان کرنا جو نبی نے نہیں بیان کیا ہے، وہ یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ 4 قسم کے عیب رسول اللہ نے بیان کیے، ان 4 میں سے کوئی عیب ہے وہ جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے، کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ ایک سوال عام طور پہ لوگوں کا آتا ہے کہ سینگ جو ہے، سینگ ہوتی ہے نا جانور کی، بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے یا اس کے اوپر ایک لفافہ ہوتا ہے، سینگ کے اوپر ایک لفافہ ہوتا ہے، لفافہ نکل جاتا ہے، کھوکا اس کا نکل جاتا ہے، کبھی کبھی ایک سینگ کا نکل جاتا ہے، دوسرے سینگ کا رہتا ہے، تو ایک چھوٹی دکھتی ہے ایک بڑی دکھتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ رسول اللہ نے سینگ کا کوئی ذکر نہیں کیا حدیثوں کے اندر، کوئی ذکر نہیں کیا، اگر اچھی دکھ رہی ہے تو اچھی لے لیجئے۔ ہاں یہ ہے کہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، ایک دم سوکھا ساکا اٹھا کے لا لیا اور قربانی کر دی، مناسب بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسا جانور نہ ہو بالکل لاغر، بالکل کمزور، ہاں ایسا جانور نہ ہو، وَكَثِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی گوشت ہی نہ ہو۔ تو 4 قسم کے جانور سے نبی نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اس کے علاوہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ آگے سنیں، ایک اور چیز ہے کہ ایک بکرا ہم ذبح کریں تو کیا ہمارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ اگر گھر میں 10 کمانے والے تو 10 جانور ذبح کرنا چاہیے، یا زیادہ جانور ذبح کرنے کو بھی ہم اچھا سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے، کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر جانور ذبح کیا جائے گا، ایک سے زائد بھی ذبح کیا جائے گا تو کر سکتے۔ رسول اللہ نے 2 جانور ذبح کیے، 2 بکرے ذبح کیے، لیکن کیا ایک جانور اپنے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگا؟ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم پوچھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیٹایا، اور لیٹانے کے بعد جب روحی چلانے لگے تو کہا، اے اللہ اللہم تقبل، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کیسے کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو کبریائی والا ہے، تو اس کو قبول کر لے، تقبل من محمد،
محمد کی طرف سے، وآل محمد اور محمد کے اہل و عیال کی طرف سے اس کو قبول کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی طرف سے اس کو کیا کر قبول کر لے، ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر لے، ثم ضحى بھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 1967 حدیث کا نمبر ہے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ ایک جانور اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ایک گھر میں ایک چولہے میں 100 لوگ کھانا کھاتے ہو تب بھی وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ پھر سے سنیں، اب کوئی کہہ سکتا 100 لوگ کیسے؟ بھائی اللہ کے نبی نے آگے امت کا لفظ استعمال کیا، امت، کہ میرے گھر والوں کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول کر، اس کو قبول کر لیں۔ تو امت میں 100 لوگوں سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جی آپ دوسرے الفاظ اگر آپ مزید ملا لیں، اللہ کے نبی نے کہا ایک دوسری حدیث کے اندر کہ میرے امت میں سے جس کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوتی اس کی طرف سے قبول کر لیں۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں امت کے اندر جو قربانی نہیں کرتے۔ تو ہاں آپ چاہے بھائی ہماری تعداد زیادہ ہے، 100 لوگ ہیں ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہم نہیں ایک جانور میں نہیں ہوتا، ہم زیادہ کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب پہ فرض عین مت کیجئے۔ آپ زیادہ جانور ذبح کر سکتے، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن ایک جانور میں ایک گھر والے سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اگر ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، سب کا چولہا الگ الگ ہے تو قربانی الگ الگ ہوگی۔ چولہا الگ الگ ہے، کھانا الگ الگ کھاتے ہیں تو قربانی الگ ہوگی۔ چولہا ایک ہے تو ایک قربانی کافی ہے۔ جو بڑے ہیں ان کی طرف سے، جیسے مثال کے طور پہ والد ہے اور والد کے 2 3 4 بیٹے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ہی چولہے میں کھانا بنتا ہے، تو والد کے نام سے قربانی کی جائے، باقی نیچے والے اس میں آٹومیٹکلی کیا ہو گئے؟ وَأَهْلِهِ کہہ کے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر والد ہے ان کا چولہا الگ ہے، بیٹے ہیں ان کا چولہا الگ ہے، تو سب کی طرف سے قربانی الگ الگ ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول ہے۔ ہمارے یہاں بیوی کما گئی تو بیوی الگ قربانی کر رہی ہے۔ ہاں اچھا، یہ کیا پسندیدہ عمل ہے؟ میں نے کہا نا کہ قربانی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ سنیں، ایک شخص ہے عطا بن یسار، تابعی ہے، عطا بن یسار تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ یقول سألت ابا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ایوب کون ہے؟ صحابی ہے، مہمان رسول ہے، میزبان رسول ہے، رسول اللہ کی مہمان نوازی کرنے والے۔ مدینہ کے اندر جب نبی داخل ہوئے، ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی میزبانی کی۔ ہاں اللہ کے نبی نے کہا میری اونٹنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے، جس کے دروازے پہ رکیں گی اس کے یہاں مہمان بن جاؤں گا۔ ابو ایوب انصاری سمجھ گئے اللہ کے حکم سے ہے تو ایک ہی راستہ ہے، مصلی بچھایا، نماز میں جھک گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے حکم دے دیا اونٹنی کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ رک جاؤ۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ابو ایوب انصاری سے ہم نے پوچھا، عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحى علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں آپ لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ قربانی کیسے ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، صحابہ کو دیکھ رہے، اس کے باوجود پوچھ رہے کہ نبی کے زمانے کو لوگ کہتے ہیں نبی سے کہا دلیل مانگتے ہو؟ دلیل مانگ رہے، یہاں تابعی ہے، دلیل مانگ رہے، کہا دلیل بتائیے رسول اللہ کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ سنیں انہوں نے جواب دیا، کہا کہ علی عہد رسول اللہ سے فقال کان الرجل یضحی، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک آدمی ذبح کرتا بشاتی، ایک بکری، وعنہ وعن اہلہ، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، فیأکلون، اسی سے وہ کھاتا، ویطعمون، اور لوگوں کو بھی کھلاتا، انہیں تقسیم کرتا، حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، یہاں تک کہ آج یہ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر ایک الگ الگ جانور ذبح کر رہا ہے، ہر ایک الگ الگ جانور ذبح کر رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہہ گئے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جانور ایک گھر والے کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ ادا ہو جاتا تھا۔
اور آج کیا ہے، لوگ فخریہ طور پہ الگ الگ پیش کر رہے ہیں کہ میں اپنا پیش کروں گا، میں اپنا پیش کروں گا. یہ فخریہ طور پہ پیش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اخلاص اور للہیت کے ساتھ ایک سے زیادہ جانور ذبح کرتے تو منع نہیں ہے. میں نے پھر سے 3 بار میں دوہرا چکا ہوں یہ بات، تاکہ کوئی غلط مطلب لے کے نہ جائے. آخری چیز، امت محمد کے اندر ہمارے یہاں بعض لوگ میت کو داخل کرتے، مردوں کو داخل کرتے کہ مردوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے امت داخل کی. تو پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ وہ نبی کی امت ہم ہیں تو نبی کر سکتے ہیں. ہم نبی ہیں، ہماری امت ہے؟ ہماری امت نہیں ہے. ہم اس سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں؟ اور صرف مردوں کو کیوں داخل کر رہے آپ؟ آگے آنے والے لوگ بھی تو امت ہے نا. قیامت تک آنے والے لوگ امت ہے کہ نہیں رسول اللہ کے؟ وہ بھی داخل ہو جائیں گے. ہاں کل کو کوئی آگے والوں کو دلیل لے لے تو یہاں ایک بات سمجھے، میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں مدینہ میں جب رسول اللہ آئے تو حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ام کلثوم غالباً ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ہاں کسی ایک کی طرف سے رسول اللہ نے الگ سے قربانی نہیں کی کہ ایک جانور فلاں فلاں کی طرف سے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے کہ اس سال دادا دادی کی طرف سے، اگلے سال نانا نانی کی طرف سے، اگلے سال پردادا دادی، پوری ایک لسٹ بنا کر کیا کرتے، سالوں سال تک چلاتے ہیں اور جانور ذبح کرتے جاتے ہیں. تو ایسے الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. ہاں ایک طریقے سے آپ میت کو شامل کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں، جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے گھر والوں میں وہ بھی جو اس دنیا سے جا چکے ان کو بھی تو اس کا ثواب پہنچا دے. تو اس میں وہ میت داخل ہو سکتی ہے اہل و عیال کے اندر، ورنہ الگ سے قربانی کرنا میت سے ثابت نہیں ہے. اب میت کو ثواب پہنچانا ہے تو صدقہ خیرات کیجیے، اس کی اجازت ہے، صدقہ خیرات کیجیے. قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے دلیل چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو الگ سے قربانی کرنے کی دلیل میت کے سلسلے میں نہیں ملتی ہے. انشاءاللہ مزید کچھ مسائل باقی بچے تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ عظیم ترین جو ایام چل رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما، جو خطائیں ہو گئی اس کو معاف فرما. اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے اس کو معاف فرما، اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے. اے اللہ ہمیں بھی اس قبرستان میں داخل ہونا ہے، ہمیں بھی اس قبر میں جانا ہے. اے اللہ وہاں کے لیے انتظامات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو دعائیں ہم مانگتے اس کو قبول فرما لے، اور جو مانگنی باقی رہ جائے اس کو بنا مانگے عطا فرما دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.